آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ایک بار اس ادارے کے بانیان ان مجالس میں خطاب کرنے والے حضرات وہ تمام مومنین اور مومنات جو اس فرش رضا پر تشریف لاتے تھے آج ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. اس وبا میں جو لوگ جہاں جہاں اس دنیا سے صدار گئے ان سب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وإہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات اللہ. ہم نے پوری آیت کی تلاوت آج اس لیے کر لی کہ 2 منٹ پہلے ممبر پر حاضر ہو گئے ہیں تاکہ وقت کے اعتبار سے بات آپ کے سامنے ہو. دیکھیے ہم نے سورہ البقرہ کی یہ 177ویں آیت، کیونکہ اس کرونا اور اس وبا کی پابندی کے حساب سے ہمارے سامنے جو حضرات ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ گلیاں سڑکیں سب مجمع اب نہیں ہے، پابندی ہے اور ہمیں کرنا ہے پابندی برابر. ہاں ہم اپنی حکومت سے بھی ایک بات ضرور کہیں گے شروع میں کہ جب ہم پابندیوں پر اتنا عمل کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ہر جگہ جہاں یہ عزادار ہیں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھنا چاہیے، سختی کا سلوک نہیں رکھنا چاہیے. میں کبھی بھی کوئی تقریر کوئی گفتگو ایسی نہیں کرتا جس میں اشتعال دلانا ابھارنا کوئی ایسی بات ہے. 2 واقعات ابھی سنے، ایک آگرے سے متعلق ہے لیکن وہاں کوئی واقعہ نہیں پیش آیا ہے. میں نے 2 جگہ تحقیق کر لی یہاں آنے سے پہلے. وہاں آپس کی بات ہے، یہ بھی تو مشکلات ہمارے ساتھ ہیں. ادھر تشریف لائیے فراز صاحب. وہاں آپس کی بات ہے. ایک بات یاد آ گئی، یہاں نظر البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید نے لکھی اور اس میں اس نے سید رضی کا یہ فقرہ نقل کیا. علامہ سید آیت اللہ علمہ کو یہ فقرہ نقل کیا. ہمارے بزرگ ترین اساتذہ میں مولانا مجتبیٰ صاحب کھلا تشریف فرمائیں، گواہ ہوں گے اس بات کے جو میں کہنے جا رہا ہوں. جس میں انہوں نے لکھا اس شخصیت کے فضائل کیا بیان کیے جائیں کہ جس کے فضائل کو روکنے کے لیے دشمنوں نے اپنی دشمنی میں اور دوستوں نے خوف میں چھپائے، لیکن پھر بھی ان کے فضائل آسمان مدح پر ستارے بن کے چمک رہے ہیں. صلوات محمد والے ہوں.
یہ مجھے اس پر یاد آ گیا کہ عزاداری کے بارے میں بھی میں اب یہی کہوں گا یہاں سے بیٹھ کر. کیا کہا جائے اس عزاداری کو جس کو بہت سی جگہوں پر ہم لوگ کسی خوف میں چھپاتے ہیں اور مخالفت میں چھپاتے ہیں، پھر بھی عزاداری نہ کوئی روک سکا نہ روک پائے گا. صلوات محمد و آل محمد. یہ تو وقت کی بات ہے. میں اپنی حکومت سے کہوں گا، آگرے میں تو آپس کی بات تھی، مگر شاہ گنج جوان پور میں بھی ہے. وہاں جو بات پیش آئی ہے اس پر وہاں کے میں نے ابھی اس سے پر بھی بات کی. وہاں کا سی او جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ اس پر کام کرے گا، لیکن جو ڈی ایم صاحب کا بیان ہے وہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب اٹھانا نہیں تو بنا کیوں رہے ہیں. تو ایک جملہ صرف کہوں گا، تیلیوں سے اور کاغذ سے اگر گھر میں بیٹھ کر کوئی کچھ بنا رہا ہے تو لوہے سے اور نال بنا کر اور مختلف چیزوں سے دنیا کو ہلاک کرنے والی چیزیں تو نہیں بنا رہا ہے. وہاں کے ڈی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ عزاداری کا موضوع ہے، یہ تنکا اور کاغذ اتنا مہلک نہیں ہے جتنا غیر چیزیں لوگ بنا لیتے ہیں. ان کی تحقیق کرو، وہاں سختیاں کرو. ان پر کیا سختی کرنا؟ اس لیے کہ یہ تو کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر اٹھا نہیں سکتے تو بنا بھی نہیں سکتے. یہ کیا بات ہوئی بھیا؟ اٹھانے پر ہم خود عمل کر رہے ہیں، نہیں اٹھائیں گے، لیکن بنانے کی بات پر سختی نہیں ہونا چاہیے. ہم اپیل کرتے ہیں اپنی حکومت سے اس پر غور کرے، وہ ہدایات جاری ہوں، احترام کریں ان باتوں کا، کیونکہ یہ صدیوں سے قابل احترام ہے. یہ عزاداری صدیوں سے، سینکڑوں برس سے. اور پھر آپ تو فکری طور پر، ذہنی طور پر میزبان ہیں امام حسین کے. میں فکری طور پر، ذہنی طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ امام حسین نے آنے کی تمنا کی تھی. اگر آ جاتے تو آپ میزبان ہوتے کہ نہ ہوتے؟ صلوات بھیجیں مولانا، خیال رکھیں. رہ گئی یہ بات. ہم پوری پابندی کر رہے ہیں جو احکام ہے. ہم نے خود اپیل کی ہے شروع سے کہ جو حکومتی یا میڈیکلی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. عمل کر رہی ہے قوم ہر جگہ. نرمی اس بات پر ہونا چاہیے، سمجھا کے بات ہو سکتی ہے. پولیس اس بات کو جرم نہ سمجھے، ہمارا تعاون سمجھے، ہمارا کوآپریشن ہے. اگر ہم کوآپریشن کی حدود سے نکل جائیں گے تو پھر ہمارا احتجاج بھی ہوتا ہے. 12 دفعہ ہم بھی جیل گئے ہیں، 12 دفعہ ہم بھی جیل گئے، 12 دفعہ ہم بھی جیل گئے. ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے اس پورے کوآپریشن کو اس لیے کہ یہ امن کے لیے ہے، بہت سے انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے ہے. حسینیت زندگیوں کی حفاظت کا نام ہے، ہلاکت کا نام نہیں ہے. سب مل کر صلوات پڑھیں محمد. بس ہماری قوم میں جو لوگ سمجھتے ہیں یہ نکلے ہو وہ نہیں نکلے ہو، یہ آئے وہ نہیں آئے. میاں ابھی میں نے اس پر بات ہی نہیں کی ہے کہ میں تو 25 دن کورونا میں ICU میں رہ کر آیا. مجھ سے آپ تو اس کی بھی توقع نہ کرتے کہ میں یہاں حاضر ہوتا. لیکن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. 3 پروگرام میں نے باہر کے بھی کیے، ایک اعظم گڑھ، ایک فتح پور، ایک جب ابھی یہاں ان مجالس کا شروع 4 دن پہلے ساکھنی گیا تھا.
بہت ہی مشہور و معروف ہماری شخصیت پوری دنیا میں جناب مولانا شفیق حسن صاحب شفق، ان کے والد کا 40واں پڑھ لیں۔ وہاں ہم نے آپ سے پہلے دن وعدہ کیا تھا کچھ پڑھے وہ ہم آپ کو سنائیں گے، کیونکہ سامنے 3 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس کو ہٹا دیجئے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ 2 گھنٹے بھی پڑھوں گا تو آپ گھبرانے نہیں پائیں گے۔ آپ تو نہیں گھبرا رہے ہیں، میں گھبراتا ہوں کہ اب کتنی دیر رہ گئی۔ حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت سے لوگ اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا بس چلے تو 3 بجے تک پڑھیں گے، وہ 3 بجے تک وہ اس لیے پڑھیں گے کہ حمید الحسن پڑھنے نہ پائے۔ چلیے آج یہ آسانی ہو گئی ہے کہ اب مجمع کی فکر نہیں رہ گئی ہے، اب تو یہ کہ کتنی جگہوں پر کان اور آنکھیں لگی ہوئی ہیں ان کیمروں کے ذریعے، وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں تک جا رہا ہے یہ میسج، کافی ہے۔ تو آئیے دوستوں ایک صلوات پڑھیں مولانا۔ بس حکومت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ عزاداری کے سلسلے میں جو پابندیاں کرونا کے حساب سے رکھی گئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نرمی کا سلوک عزاداروں سے پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ لیکن یہ مہذب لوگوں سے بات ہو رہی ہے، کرمنل لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ کرائمز مخالفت حسین میں ملیں گے، موافقت حسین میں نہیں ملیں گے۔ مجرم اور جرائم مخالفت حسین میں ملیں گے، لیکن سب سے بڑا مجرم یزید تھا، اس کے ماننے والے ہوں گے مجرم۔ سب سے بڑا مجرم دہشت پسند یزید تھا، اس کو کچلنے کے لیے حسینیت ہے، اور آج تک ہے۔ آج تک ہم کامیاب ہیں، حسینیت آج تک کامیاب کیوں ہے؟ جو میں کہنے جا رہا ہوں کسی نے نہ لکھا نہ کہا، کہنے جا رہا ہوں فراز صاحب۔ لکھنؤ سے یا ہندوستان سے ایک صاحب نے یزید کے نام کے ساتھ القاب لکھے، ہمارے بھارت سے نکال دیے گئے۔ بھارت سے نکال دیے گئے، پناہ اس نے دی جو شروعی سے امام حسین کے لیے سامنے ہے، پناہ دی گئی۔ یزید کے لیے تم نے احترام کے لفظ لکھے، جو کہنے جا رہا ہوں کسی نے نہیں کہا۔ بعض عرب ملکوں میں مجھے یزید کے نام کا تو کہیں کہیں کوئی مل گیا، مگر ہرملہ کے نام کا کوئی نہیں، پسر سعد کے نام کا کوئی نہیں، خولی کے نام کا کوئی نہیں، سنان کے نام کا کوئی نہیں۔ یہ ان ناموں کا کسی کا نہ ہونا دلیل ہے کہ حسینیت جیتی ہے، یزیدیت ہاری ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ لاؤ پوری دنیا اسلام میں ایک نام لاؤ، وہ ہرملہ بیٹھا ہے۔ ہم جو وہاں کے لوگ ہیں وہی اس کا حساب کر دیں گے۔ لاؤ ابن زیاد، ہے کہیں ابن زیاد؟ لاؤ کوئی پسر سعد، نہیں ملے گا۔ اور جب یہ تم نہیں لا سکے تو ایک نام کے لیے احترام کی باتیں کر کے کیا پا جاؤ گے؟ اور اس کا وعدہ کب سے ہے؟ جو میں نے آیت سے بات شروع کی ہے وہیں پر لے چلتا ہوں آپ کو۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف کر لو۔ یہ 177ویں آیت ہے، 177۔ میں نے پہلے دن بھی کہا، بعد میں بھی کہا، چوتھی تقریر میں بھی کہوں گا کہ اس بات کو قرآن کریم تو نہیں تمام، لیکن میں جہاں سے شروع کر لینا چاہتا ہوں وہ 124ویں آیت ہے۔ پرسوں نرسوں میں نے یاد دلاتے مجھے ہنسی آئی تھی، لیکن میں چپ رہا۔ اس وقت بھی وہی کیفیت ہو گئی ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو ظلم کی مذمت کرتی ہے اس کا نمبر ہے 124۔ میں یہ بھی عجب اتفاق ہے، محمد والے، یہ بھی عجب اتفاق ہے، یہ بھی عجب اتفاق ہے۔
ایک اس کے نام کا ہے، ہم تک آؤ یہ نہ رہو۔ آئیے وہ آیت کیا ہے؟ 124 سورہ البقرہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پوری آیت نہیں پڑھی تھی، اب پڑھ دیتا ہوں۔ قال، جب حضرت ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آئیے ادھر آئیے صاحب، آئیے آئیے۔ دیکھیے آج میں وہاں کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ آ گئے۔ ابھی 4 دن محرم شروع ہونے سے 2 دن 3 دن پہلے ہمارا آپ کا ساتھ تھا ساکھنی میں، جس کا میں نے ریفرنس دیا کہ آج میں اس کے متعلق پڑھوں گا، تو ایک جملہ پڑھتا اس کے متعلق۔ اب ان کے آنے سے 2 جملے پڑھوں گا، وہ بعد میں پڑھوں گا۔ تو آئیے ہم اب یہ دیکھیں، جو نہ جانتے ان کو بتا دوں، جو کہ چہرہ دنیا بھر جانتا ہے، ہر شخص جانتے ہیں ان کو۔ سوامی سارنگ بڑے حسینی ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے تو پورے ہندوستان بھارت میں جتنے بھی آچاریہ، سوامی، باپو، یہ جتنے جہاں جہاں مل رہے ہیں، ہمارے سب حسینی ہیں۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں، یہ مجلسیں سن سن کر حسینی نہیں بنے ہیں، یہ اپنی عقل و فکر کے اعتبار سے حسینی بنے ہیں۔ خالی ہماری مجلسیں سن کے حسینی نہیں بن گئے۔ بہت بیان کر چکا ہے اس پر، اس وقت چھوڑیے بات کو۔ تو کیا ہوا؟ جب ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمائش میں ڈالا، بے کلمات، کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، میں جلدی تمام کروں گا، تو انہوں نے تمام کیا اس بات کو، یعنی امتحان میں کامیاب ہو گئے، سند ملی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اب ہم نے تمہیں امام بنا دیا۔ دنیا میں ہر اچھے نام کے بہت نقال بن جاتے ہیں، اس نام کے بھی بن گئے بہت سے نقل کرنے والے، لیکن حمید الحسن مولانا آپ نے کہا، فلاں صاحب حجت الاسلام آپ نے کہا، فلاں صاحب آیت اللہ آپ نے کہا، لیکن کسی کو وہ آیت کہہ دے، کسی کو وہ امام کہہ دے، صلوات محمد علیہ، بہت فرق ہے۔ اور اس لیے اس نے امام کہا، فَأَتَمَّهُنَّ، قال، اس نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ آگے چلیے، ساتھ ساتھ آئیے تھوڑا۔ جیسے ہی کہا ہم نے تمہیں امام بنایا، فوراً کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، نہیں، میں مفسر تفسیر بالقرآن نہیں کروں گا، خدا نہ خواستہ، لیکن عقیدے کے حساب سے ایک بات کہوں گا اپنے اس مجمع سے، جہاں جہاں میری آواز جاتی ہو۔ قال وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میری ذریت۔ سب نے لکھا، بہت سو نے لکھا کہ حضرت ابراہیم نے تمنا ظاہر کی۔ میں کہوں نہیں، حکم الہی پر یہ تمنا ظاہر کی، حکم الہی پر یہ تمنا اس لیے ظاہر کی کہ
کہ قیامت تک سب کو معلوم ہو جائے کہ امامت کا عہدہ کس کے لیے ہے. مولانا یہ قیامت تک سب کو معلوم ہو جائے، ورنہ حضرت ابراہیم اگر تمنا نہ کرتے تو آپ کیسے جانتے؟ انہوں نے کہا من ذریتی، پالنے والے یہ عہدہ میری ذریت میں ملے گا. جواب آیا لا ینال عہد الظالمین، ہمارے اس عہد اور اس عہدے کا فائدہ ظالم نہیں اٹھائیں گے. اب پہچان لو کہ قیامت تک کوئی کتنا ہی امام بنے، پہچان لینا ظالم ہے کہ نہیں. اگر ظالم نہیں ہے تو امام ہے. صلوات محمد علیہ. ظالم ہے اور ظالم کیا ہے یہ میں نے کبھی عرض کیا، پھر کہہ دوں. یہ میں نے ہاتھ رکھ لیے، وہاں والا نہیں ہوگا قصہ، وہاں کی بات بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ گواہ ہے. میں نے کہا یہ مجمع عقیدت میں کہاں ہے، کس مرتبے پر ہے. میں 25 دن تک آئی سی یو میں رہا، ایک میت کی شکل میں باہر لایا گیا، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے بیٹھ کر بول رہا ہوں اور میری آواز کسی کمزور اور ضعیف اور بیمار کی آواز نہیں ہے. یہ میں نے وہاں کہا، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں کہا سانکھنی میں، ان کی موجودگی میں کہا. یہ آواز آپ لوگ سن رہے ہیں، میرے منہ سے نکل گیا. یہ جتنے مائک لگے ہیں، 7 8 10 مائک لگے تھے، میں نے کہا جتنے مائک لگے ہیں سب ہٹا دو، آخر تک میری آواز پہنچے گی. کیوں؟ اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جس نے سر پر ہاتھ رکھا اس کی دی ہوئی صلاحیت ہے. یہ میں نے کہا اور سب ہٹا دو پھر بھی میری آواز آخر تک پہنچے گی. اب میں چپ رہوں گا. ذرا آپ بتائیے کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک لائیو چلی گئی اور سرکار نے آواز دے کے پوچھا کہ آخری بیٹھے آدمی کو میری آواز سن رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور آواز آ رہی ہے. قریب کے لوگوں نے تو کہا آواز نہیں، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، جو وہ آخر میں بیٹھے ان سے پوچھوں گا. سب نے ہاتھ اٹھائے. اور جب یہ تصدیق ہو گئی، ہمارے امان عباس صاحب مدیر صحافت بیٹھے تھے، بعد میں کہی تو معجزہ ہوا. جیسے ہی تصدیق ہو گئی ویسے ہی لائٹ پھر آ گئی. اور لائٹ جانے سے پہلے میں گھبرایا کہ میں نے کہا وہاں تک آواز جائے گی، میرا کیا حال ہو رہا ہے، جائے گی آواز کہ نہیں جائے گی؟ لوگ ہنسیں گے، وامیاں بڑا بھاری وعدہ کر رہے تھے، یہاں تو کوئی آواز نہیں آ رہی. لیکن میں سمجھا تھوڑا، میں نے بلند آواز ہے کہ میری آزمائش ہے اور آواز سب تک پہنچے گی. جب یہ کہا تو آواز پہنچ رہی تھی. تو اس لیے نہیں، یہاں میں نے کہا اس پر میں ہاتھ رکھ لوں، آواز آپ تک نہیں جائے گی. یہ سب چھپا دوں، کیمرے مجبور ہونے لگیں گے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک تعریف کروں گا عربی زبان کی، ایک لفظ کی، اس تعریف کی تعریف وہ فرمائیں گے جو وہاں بیٹھے، یہ فرمائیں گے جو سب بیٹھے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ میں پوچھ نہیں رہا ہوں، میں بتاؤں گا، سب جانتے ہیں جو علماء ہیں. ظلم کی تعریف ہم لوگوں کو اسی مدرسے میں جب پڑھائی گئی، وضع الشیء علی غیر محلہ، یہی نا مولانا؟ کسی شے کا اس کی جگہ جہاں معین ہے وہاں سے ہٹا دینا ظلم ہے. اب میں اس کو بند کر دوں تو آپ کہیں گے مولانا ہاتھ ہٹائیے، آپ ظلم کر رہے ہیں مائک پر، ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم کہلائے گا. میں نے کیوں بند کر لیا؟ شے کا جس جگہ ہونا چاہیے ہٹا دینا ظلم ہے. بڑا ظلم کیا ہے؟ فتنہ فساد. الفتنۃ اشد من القتل، قرآن. فتنہ قتل سے زیادہ شدید جرم ہے. فتنہ بہت بڑا ظلم، قتل بہت بڑا ظلم، مظلوم و بےکس کو ستانا بہت بڑا ظلم، کسی کا حق چھین لینا بہت بڑا ظلم، کسی مجبور و بےکس پر انتہائی پریشان کرنا ظلم.
یہ بڑے ظلم ہے، یہ چھوٹا ظلم ہے، یہ چھوٹا ظلم ہے۔ میں تقریر کرتے کرتے اس رومال کو پھاڑنا شروع کر دوں، یہ بھی ظلم ہے۔ چھوٹے ظلم سے لے کے بڑے تک آپ فرق قائم کرتے جائیں گے، یہ بڑا ظلم، یہ چھوٹا ظلم، یہ منجلا ظلم، یہ اور چھوٹا ظلم ہے کہ نہیں؟ منجلا ظلم سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا ہوگا۔ تو چھوٹے ظلم سے بڑے تک بڑا ظلم، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، بالکل چھوٹا۔ قرآن نے کیا کہا جب انہوں نے کہا وہ میری ذریت؟ جواب آیا لا ینال، نہیں پائیں گے اس عہدے کو ظالم۔ اس کا مقصد یہ کہ عہدہ تو ملے گا مگر اسے ملے گا جو چھوٹے سے لے کے بڑا ظلم بھی نہ کرتا ہو۔ اور بڑے ظلم سے چھوٹے ظلم تک کی جب بات آئے گی تو اسی کو ہماری زبان میں معصوم کہا جائے گا، اسی کو ہماری زبان میں عصمت اور معصوم کہا جائے گا۔ چلو بات بھیجے محمد علی۔ عصمت کیا ہے؟ عصمت کیا ہے؟ ہر خطا سے محفوظ ہونا۔ خطا تو چھوڑ دو، رجس سے بھی محفوظ ہونا۔ ایک ہے نجاست، ایک ہے رجس۔ رجس کیا ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، بھئی آپ کے ہاتھ میں عقیق ہے، بہت اچھا ہے، مگر اس کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے، رگیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر کچھ رگیں دکھائی۔ ہم نے کہا جی ہاں ہے تو، مگر تھوڑی سی کثافت ہے۔ یہ کثافت، پتھر کے اندر جو کثافت ہے اسے کثافت کہو گے، نجاست نہیں کہو گے۔ اور جب اس نے وعدہ کر لیا کہ ہم نے آپ کو ہر رزق سے محفوظ رکھا تو سامنے کی نجاست تو چھوڑ دو، کوئی دھبا اور شائبہ بھی وہاں نظر نہیں آئے گا۔ سب مل کر صلوات محمد والے محمد۔ اہل بیت اطہار، اللہم صل، اہل بیت اطہار، ذریت لا ینال۔ اور اسی بات کو پھر آگے جا کر 151ویں بلکہ اسی جگہ 127، 128، 129 آیات میں واضح کر دیا گیا، جس کو اگر آپ موقع لو کل یا پرسوں بات کریں گے ہم، کیونکہ پھر آج بہت ہو جائے گا۔ یہ 124ویں نمبر کی آیت تھی، 125، 126، 27، 28، 29 تک، اور پھر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے پہلے، اس کے پہلے 151، 152، 153، پھر 177 تک۔ ایک تسلسل ہے ان باتوں کا، چھوڑتا ہوں۔ مگر کیا ہے؟ ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ جہاں ظلم ہے ہم کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جس کو ادھر سے عہدہ ملے گا امامت کا، وہاں ظلم نہیں ہوگا، اس پر ظلم کا اطلاق ہی نہیں ہوگا۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ مجمع سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر اسی بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ معصوم ہے۔ کیوں معصوم ہے؟ کوئی گناہ اس سے نہیں ہے، اگر کوئی لغزش ہے بھی تو اسے آپ، لیکن وہاں جو ادھر سے آئیں گے وہاں کم سن بھی ایسا ہوگا کہ جس سے کسی لغزش کا بھی امکان نہ ہو، جس سے کسی لغزش کا بھی امکان نہ ہو۔ اور اس لیے لغزش کا بھی امکان نہ ہو۔ میرے عزیزو، بات کو مختصر کروں، یہ کچھ نہیں پڑھتا تھا کہ وہاں جوان پور کے مدرسے پر کچھ پڑھیں۔ میں نے بات کہہ لی جوان پور کے مدرسے پر، وہی جوان پور کے معاملے پر، کہ وہاں جو بھی واقعہ پیش آیا اس پر حکومت کو چاہیے سخت اقدام کرے، اور جو کچھ وہاں کے ڈی ایم صاحب وغیرہ نے کہا ان سے جواب طلبی ہونا چاہیے۔ آئیے تو ہم اور آپ کم سن کی بات، خطا اور لغزش اور عصمت اور معصومیت کی بات، مجھے ایک تاریخ کا ایک فقرہ بڑے بڑے علماء کا یاد آتا ہے۔ جب حضور نے سب کو جمع کیا، جس آیت سے آپ کے سامنے بات پڑھ رہا ہوں، جہاں اس بات کو جب تمام کیا گیا تو اس طرح
کہ اور پھر وآت المال علی حبہ ذوی القربی، کل بھی کہا پرسوں بھی کہا، صاحبان قرابت، صاحبان قرابت کو مال دو اللہ کی محبت میں، صاحبان قرابت میں ذوی القربی۔ حضور کو بھی حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے اقربا کو ڈرانے کے لیے بلاؤ۔ تو حضور نے بھی سب سے پہلے اسلامی پیغام صاحبان قرابت کو بلا کر دینا چاہا، یہ نہ کہو ہم کو الگ رکھ کے بات کر لی۔ اب جب سب کو بلا لیا گیا تو مصلحت ربانی تھی، اس میں ایک ہی شخصیت نے کھڑے ہو کر یہ کہا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، بھائی یہ تھوڑی دیر مجلس، میں ساتھ دیتا ہوں۔ اعلان کیا ہے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں، بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ کس کو کہا گیا یہ پیغام؟ جن کو 40 افراد کو کھانا جمع کر کے بلایا گیا، کھانا کھا لیے، دعوت۔ اب ان میں سے 40 افراد، میں تمہارے سامنے یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ تیسری بات کیا تھی؟ جو بھی ہمارا آج سے ساتھ دے گا وہ میرا بھائی وزیر خلیفہ، میرا بھائی وزیر خلیفہ۔ ایک وقت نہیں، 3 دن ہوا یہ واقعہ، 3 دن تک یہ دہرایا گیا۔ لوگوں نے کیا کہا؟ ہمارا کمسنی کا ایمان تھا، کمسن پر ذہن رہے، کمسنی کا ایمان تھا۔ یہاں کسی کا جملہ میں نقل کر دوں، واہ بھائی واہ، مولا علی نے اگر اعلان کیا 10 سال یا 13 سال کے سن پر تو کمسنی کا اسلام، کمسنی کا ایمان تھا۔ ایک جملہ یہاں میں کہہ دوں، ان تمام لکھنے والوں سے، کہنے والوں سے، فکر کرنے والوں سے، یہ اعتراض کرنے والوں سے کم سے کم یہ تو سمجھو کہ کمسن نے اپنی کمسنی کے باوجود جو فیصلہ لیا وہ بڑے بڑے 40 سال کے ہو کر بعد میں لے سکے۔ جو فیصلہ 40 سال کے سن پر آپ نے بعد میں کیا وہ علی نے 13 سال دنوں پہلے کر دیا۔ اب تو نہ کہو کمسنی کا فیصلہ، صلوات محمد علیہ وسلم۔ مجمع آپ کے خوشی کے لیے کہوں، اور پھر یہ بھی تو بتاؤ آپ کی نظروں میں کمسن تھے علی، اگر رسول کی نظروں میں بھی کمسن ہوتے تو بھی یہیں سے ساتھ دینے کا وعدہ نہ ہوتا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ مخالفت اعلان کرنے والوں نے 3 باتیں کہیں، واہ بھائی واہ، اتنا سا کھانا 40 آدمی۔ دوسری، ابھی سب چھوڑ رہا بات۔ دوسری بات، واہ بھائی واہ، سب ان کے حکم کی پابندی اب کریں گے۔ تیسرا، یہ میرا وسیع وزیر جانشین، چلیے ابو طالب صاحب آپ بھی مانیے گا ان کا حکم۔ اچھا آپ نے تو ابو طالب سے، حضرت ابو طالب سے ایسا کہہ لیا، حضرت ابو طالب نے کوئی جواب دیا آپ کو؟ دکھائیے کہیں تاریخ میں حضرت ابو طالب نے کچھ فرمایا ہو؟ مسکرا کر خاموش رہ کر سن لیا کہ جب میں ان کا باپ ہو کے ان کی خلافت امامت جانشینی کو تسلیم کر رہا ہوں تو تم بھی مان لو۔ لیکن بات کیا کہنا ہے، یہ مذاق کرنے والے جو تھے 40 بڑے بڑے عرب کے تھے۔ میں جو جملہ اپنے مجمع تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جملہ یاد رکھیے گا۔ مجھے تاریخ میں یہ تو ملا کہ سب نے رسول پر یہ 3 آبجیکشن، 3 اعتراض کیے۔ پہلا، اتنا سا کھانا، دوسرا یہ اعلان، تیسرے یہ ساتھ دینے کا، جانشینی کا اعلان،
یہ 3 اعتراض کیے جو جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کہیں تاریخ میں دکھاؤ ان 3 اعتراضات کو پیش کرنے والے مجمع میں 40 لوگوں نے رسول سے خطاب کیا. کہیں دکھاؤ علی سے پڑھ کے کہا ہو کچھ نہیں ذہن پہنچا. رسول پر اعتراض کر رہا تھا مجمع، علی سے کچھ نہیں بول رہا تھا. اب تو پہچانو کہ جانتے تھے وہ رحمت ہے بخش دیں گے، ان کی تلوار کی قوت کے سامنے کسی کی ہمت نہ تھی بولنے کی. صلوات محمد وعلى محمد. کسی کی ہمت نہ تھی جو علی سے سوال کر لے. اور یہ میں خالی عقیدت و ارادت اور محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مولا علی کا ایک لقب تھا قسم، قاف صاد میم سین سے نہیں، قسم. وہ کیوں پڑھا؟ قسم کہتے ہیں مارنے والے کو. جب رسول کو لوگ ستاتے تھے تو ان کا یہ کمسن بھائی پیچھے پیچھے ان سب کی کیفیت ٹھیک کرتا تھا. تو وہ جا کے اپنے ماں باپ سے شکایت کرتے تھے قسمنا علی، قسمنا علی، ہم کو علی نے مارا، علی نے مارا. یہ بچپن سے عادی تھے علی کے سامنے، تو بڑھ کر کیا بولتے. صلوات محمد والے. اہل بیت اطہار، وہاں کی مجلس میں بات تمام ہوتا کہ وعدہ پورا ہو جائے. وہاں کی مجلس میں نے اس بات کو کہا مولا علی کی یہ ابتدائی وعدہ تھا، ابتدا منظر اشیر کی طرف، وہاں سے اعلان کھلے عام. اب کوئی یہ کہے کہ یہ کیا ہوا، مولا علی کے لیے یہ، مولا علی کے لیے وہ، مولا علی کے لیے وہ. ارے بھائی یہ بھی تو بات کرو کہ رسول کیوں نہ یہ سب کرے. منظر عشیرت اگر اقربین سے ایک کھلا اعلان ہے، وہاں سے آخر حیات مولا علی تک ایک جگہ دکھا دو جہاں علی ساتھ چھوڑ کر ہٹ گئے ہو. مجمع کا ذہن پہنچا؟ علی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہوں، کوئی ایک جگہ دکھاؤ. رسول کے لیے کیا مشہور ہے؟ صادق. صادق کسے کہیں گے؟ جو حقیقی معنی میں اتنا سچا ہو، جو کہے وہ پورا کرے. رسول نے فرمایا اگر جو ساتھ دے گا میں اس کو یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا. اب کوئی ایک جگہ دکھاؤ جہاں علی نے ساتھ چھوڑا ہو، تو پھر رسول بھی اپنے قول پر باقی رہیں گے. جب قول پر باقی رہیں گے، بستر پر بات آئے گی علی کو سلائیں گے، گھوڑے کی بات آئے گی علی کو بٹھائیں گے، دوست پر بلند کرنے کی بات آئے گی علی کو بلند کریں گے، ہاتھوں پر اٹھانا ہوگا من کن تو مولا علی کو بلند کریں گے. صلوات محمد وعلى محمد. نہیں دیں گے. اور اس لیے یہ ابتدا ہے حیات رسول میں، اور یہ انتہا ہے ممبر کوفہ پر. جو میں نے وہاں کہا تھا سوامی جی، وہ دوہرا رہا ہوں کہ جب مولا علی ممبر کوفہ پر ہیں، رسول کی وفات 63 سال ان کے گزر گئے، 25 سال اس کے بعد کے گزر گئے. اب مولا علی ہے، کوفہ ہے، مدینہ بھی نہیں ہے، کوفے کے ممبر پر بیٹھ کر وہ مجمع جو کہاں کا ہے سامنے ہے مسجد کوفہ میں. صرف ایک فقرہ سانکھنی والا یہاں نقل کر رہا ہوں. مولا علی نے ممبر سے بیٹھ کے کیا فرمایا؟ جہاں علماء کا ذکر ہے، بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلْمَةِ وَتَسَنَّمْتُمُ الْعُلْيَا وَبِنَا انفَجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ. تم نے، ہم اہل بیت کے ذریعے سے ہدایت پائی. میرا موضوع قرآن، اسلام اور اہل بیت. بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلْمَاتِ، تم نے تاریکیوں میں ہدایت ہمارے ذریعے پائی. وَتَسَنَّمْتُمُ الْعُلْيَا، بلندیوں کی سیڑھیاں تم ہماری وجہ سے چڑھے. وَبِنَا انفَجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ،
سرار کسے کہتے ہیں؟ رات کی وہ کھٹا ٹوپ تاریکی جس پہ چاند بھی نہ ہو. تم نے رات کی اس بے پناہ تاریکی میں جب صبح کی روشنی پائی تو وہ ہم تھے. تم نے صبح کی روشنی ہمارے ذریعے بھائی. باقی پورا خطبہ چھوڑتے اتنا کہوں گا دوستو اور عزیزو، کوفے کی مسجد میں آخر حیات میں ممبر پر بیٹھ کر جب مولا علی نے فرمایا تم سب نے ہمارے ذریعے ہدایت پائی، تو کوئی ایک تو مجمع سے اٹھ کے کہتا وہ بھی تھے وہ بھی تھے وہ بھی تھے. ایک کہتا. کسی کا نہ اٹھنا. اور پھر یہی کاروان اہل بیت کربلا کی سرزمین کی طرف چلا. یہی کاروان اہل بیت کربلا کی سرزمین کی طرف چلا. ہماری حکومت کو چاہیے نظر کرے، تعزیہ نقل ہے اس شہید کے روضے کی جو کربلا میں ہے. اس کا یہ پوری ملت پوری عقیدت اور پورے احترام سے اس کو ایسا ویسا مت سمجھ لیا جائے. وہ رسول کا نواسا لشکر لے کر نہیں آیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں دو بادشاہوں کی جنگ تھی. اگر میرا امام مظلوم امام اگر دنیا کی قوت و طاقت سامنے رکھ کر صرف دنیا ہی کی قوت و طاقت سامنے رکھ کر بات کرتے تو یزیدیت اپنے تمام لشکر کے ساتھ فنا ہو جاتی. لیکن اب یہاں میں جملہ نقل کروں گا ان کا محترم دوست سوامی سارنگ جی کا، جنہوں نے وہاں کہا مجھے بہت پسند آیا. میں نے وہاں ممبر پر ہی کہا، اب آ گئے سامنے تو یہاں بھی کہوں گا. بہت قیمتی جملہ ہے ان کی تقریر کا، آپ بھی سنیں. مجھے بہت اچھا لگا تھا. وہاں بھی میں نے اپنی مجلس میں کوٹ کیا، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہاں بھی کہوں گا. پہلا جملہ میں نے کہہ دیا اہل بیت اطہار کے لیے. دوسرا ان کا والا جملہ جنہوں نے کہا ایک طرف فرات پانی بہہ رہا تھا، نہریں فرات کی لہریں جاری تھی. فرات کے دریا کے کنارے لوگ کھڑے ہوئے پانی پی رہے تھے، اپنے کو سیراب کر رہے تھے. اور کچھ ہی فاصلے پر کچھ لوگ تھے جو پیاسے تھے. ان کے بچے پیاسے تھے، ان کی عورتیں پیاسی تھیں. مگر فقرہ یاد رکھو، ایک طرف نہر فرات لوگ کھڑے پانی پی رہے ہیں، دوسری طرف رسول کا گھرانہ بچے التش. قیمتی جملہ ہے مگر دنیا یاد رکھے جو پانی پی رہے تھے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. آج بھی زندہ ہیں. یہ کربلا میں فرات کے کنارے. آج کی تاریخ میں خاص طور پر مصائب پڑھتا ہوں دو بچوں کے ربط کے لیے خالی اتنا کہہ دوں، یہ فرات کے کنارے پیاسے تھے. یہی دریا مسیب کے کنارے بھی بہ رہا تھا، کوفے کے کنارے بھی بہ رہا تھا، کربلا سے ہلدہ کے درمیان بھی بہ رہا تھا. وہاں کربلا میں اتنے پیاسے تھے لیکن اس دریا کے کنارے صرف دو بچے تھے. اور میرا دل کہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب اس شقی نے ان بچوں کو گرفتار کیا تو صبح تک پانی نہ ملا ہوگا. بس آخری چند جملے بات کو ختم کر دوں گا. اور جب دریا کنارے لایا گیا
حضرت مسلم ابن عقیل کے ان یتیم بچوں نے اتنا کہا، اے شیخ کیا اجازت ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں؟ 2 رکعت نماز کی اجازت، اگر تمہاری نماز تمہیں فائدہ دیتی ہے تو ہے تو نماز پڑھ لو۔ نماز ہو گئی، بڑا قتل کرنے کے لیے۔ عجب جملے ہیں، عجب جملے ہیں۔ کبھی ایک بھائی دوڑ کر دوسرے بھائی سے لپٹ جاتا تھا، کبھی دوسرا بچہ دوڑ کر اپنے بھائی سے لپٹ جاتا تھا۔ دونوں بھائی اس میں کوشش میں تھے کہ پہلے ہم قتل ہو جائیں، ہمارا بھائی بچ جائے۔ آخر کو شقی اور ظالم نے اتنا پوچھا بڑے بھائی سے، یہ تمہیں کیوں ضد ہے کہ تمہیں پہلے قتل کیا جائے؟ تمہیں کیوں ضد ہے کہ تمہیں پہلے قتل کر دیا جائے؟ آج بھی روایت اور تاریخ کا یہ جملہ دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ معصوم بڑے بھائی نے پلٹ کر کہا، اے شیخ جب ہم اپنی ماں کے قریب سے چلے تو میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا تھا، اپنے چھوٹے بھائی سے ہوشیار۔ جو مومنہ بچانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، کیا کر رہا ہے؟ کیا جناب معصومہ کو فاطمہ کو جواب دے گا؟ اور یہ ان کی ضروریت ہے۔ دیکھا بچوں نے یہ مومنہ کل بھی مہربان تھی، رات میں بھی مہربان، یہاں بھی کوشش کر رہی ہے۔ ہمدرد پایا، ایک جملہ اور بات تمام کر دوں، ہمدرد پایا میں اتنا پلٹ کر کہا، اے مومنہ آپ نے بڑا ہمارا خیال کیا، آپ کو اللہ اس کا اجر دے، لیکن آپ سے ایک آخری تمنا ہے۔ کیا؟ جواب دیا، جب ہم قتل کر دیے جائیں تو ہمارے لباس ہمارے خون سے رنگین کر کے کوشش کرنا ہماری ماں تک بھیج دینا، انہیں خبر ہو جائے ان کے بچے پردیس میں قتل کر دیے گئے۔ تلواریں چلی، بچوں کے سر جدا ہوئے، لاشا دریا کی موجوں پر رکا رہا۔ جب دوسرا لاشا آ گیا فرات کی موجوں پر، بچے لاشیں غائب ہو گئے، آگے بڑھتی چلی۔